بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ مل کر اپنی اس بزم میں ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ وإياكم جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور جب بھی عبادت کا تذکرہ ہوگا تو تمام اسلامی عبادات میں سر فہرست اور انتہائی اہم ترین جو عبادت ہے اس کا نام ہے الصلاة، یعنی نماز۔ اور جب نماز کی بات ہوگی تو ذہن میں تصور ابھرے گا نماز با جماعت کا بھی، اور نماز با جماعت کا جب تذکرہ ہوگا تو بالخصوص نماز فجر، کہ انسان کا جو نیا دن ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی، کہ نیا طلوع ہوتا ہوا سورج اور نیا دن اور نئی روشنی ہمیں دیکھنا نصیب ہوئی۔ یہ خود بخود نہیں، بلکہ محض اللہ کے فضل و کرم کی بدولت ہمیں ہر روز ہر صبح نیا دن دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر بالخصوص نماز فجر کی بہت بڑی اہمیت ہے، جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس چیز کا کیا تقاضا ہے، اس تقاضے کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آج کی اس محفل میں ہم نے دعوت سخن دی ہے اسی بارے میں اپنے محترم مہمان کو، تو آئیے انہی کی طرف رجوع کیا جائے رہنمائی حاصل کرنے کی غرض سے۔ تو محترم ارشاد فرمائیے گا کہ نماز فجر کی اہمیت۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، فجر کی نماز بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز جو فرض کی ہیں ہر مسلمان پر، جی، ان میں سے ایک جو ہے فجر کی نماز بھی ہے۔ فجر کی نماز بقیہ نمازوں کے مقابل میں بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور اس کی ادائیگی میں بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کو اہمیت نہ دینا، ترک کر دینا، لاپرواہی سے کام لینا، یہ بہت ہی بڑی اور بری خرابی کے جو ہے سبب جو ہے یہ عمل بن سکتا ہے۔ جی، اگر دیکھا جائے فجر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز کی ادائیگی میں ایک خیر اور بھلائی یہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے المشائین فی الظلم، جو اندھیرے میں چلتے ہیں، تاریکی میں جو ہے چلتے ہیں، یا اندھیروں میں چلتے ہیں۔ کیا مراد، کس طرف چلتے ہیں اندھیروں میں؟ الی المساجد، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں کی طرف اندھیروں میں چل کر جاتے ہیں۔ جی، اور کیا خوشخبری ہے؟ بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل نور کی جو ہے انہیں کیا ہے، خوشخبری ہے۔ جی، ادھر اگر دیکھا جائے صحیح۔ تو بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جی، مسجدوں کی طرف اندھیروں میں جانے والوں کے لیے خوشخبری۔ کیا مراد؟ اندھیروں میں جانا، مسجد کی طرف اسی وقت جایا جاتا ہے جب
فجر کی نماز ہو. فجر کی نماز کے لیے جب بندہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے جی ویسے تو عشاء بھی مراد عشاء بھی ہے تو اندھیرا رہتا ہے کہ خیر کو محدود نہ کیا جائے، جتنی زیادہ خیر. اب اس کے بعد کیا ہے، اگر دیکھا جائے عشاء کی نماز تو عشاء کی نماز بھی جب گھر سے نکلتا ہے مسجد میں جانے کے لیے تو اندھیرے میں جو ہے جاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. جی تکلیف اٹھاتا ہے، اندھیرے میں تاریکی میں اندیشے چھپے ہوتے ہیں. جی. تو اگر دیکھا جائے تو فجر کی نماز کو اگر لیا جائے تو جو انسان فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اپنے گھر سے اٹھتا ہے اور جو ہے مسجد جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا یہ جانا ہوگا، اندھیرے میں جانا ہوگا، اور بہت ہی ممکن ہے کہ جب واپسی ہوگی تو وہ بھی جو ہے اندھیرے ہی میں جو ہے واپسی ہوگی. تو مسجدوں کی طرف اندھیرے میں جانا، اس کا جو اجر ثواب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مکمل یا کامل نور جو ہے قیامت والے دن جو ہے ہر قسم کی خیر اور بھلائی ایسے انسان کے لیے اور ہر قسم کی آسانی ایسے انسان کے ساتھ کی جائے گی جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا تھا یا اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا انعام اور بہت ہی بڑی خوشخبری ہے. جی اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے مکمل نور کی قیامت کے دن. تو اگر ترقی کا زمانہ ہے اور راستے میں روشنی ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے، تو کیا انسان افسردہ خاطر ہو جائے کہ میں تو محروم رہ گیا؟ نہیں، کیا سوچنا چاہیے؟ نہیں بالکل اسی ثواب کی امید رکھنا چاہیے، کیونکہ چاہے جتنا جو ہے روشنی ہو جائے کچھ نہ کچھ جو ہے تاریکی یا اندھیروں میں جو کچھ پائی جاتے ہیں اس کے کچھ آثار جو ہے پائے جائیں گے. تو اگرچہ جو ہے روشنی ہو تب بھی جو ہے ثواب کی امید رکھنا آثار نہ بھی پائے جائیں تو کم از کم یہ کہ وقت تو وہی ہے. اب کسی جگہ روشنی کا انتظام ہے، اسٹریٹ لائٹس ہیں، شہری آبادی ہے، کسی جگہ دیہات وغیرہ ہے، دور دراز تو وہاں اندھیرا ہے. تو گویا خوشخبری کے سلسلے میں کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ سبھی کے لیے خوشخبری ہے. بالکل. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یقیناً کہ دنیا میں جو انسان صبح سویرے اٹھ کر کے جب ابھی روشنی پھیلی نہیں ہے اور مسجد کی طرف جایا کرتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے سامنے عبودیت اور بندگی کے اقرار و اظہار کے لیے، تو قیامت کے دن ہر طرف اس کے لیے نور کا انتظام کیا جائے گا، روشنی کا انتظام. اور یہ مشائین کا جو لفظ ہے اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو ایک دفعہ یا کبھی کبھار چلا جائے، بلکہ جو ہمیشہ جاتے ہیں، جو عادی ہیں، یہ عادی ہیں، پابندی کی ضرورت ہے. یہ جو اس کا جو لفظی معنی یہ لغت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو ہمیشہ جائے، عادی ہو چکا ہے اور جیسے کہتے ہیں معمول ہے اس کا ہمیشہ، اور جو ہے کبھی ترک نہیں کرتا. تو ایک دفعہ دو دفعہ یا کبھی کبھار صرف رمضان میں مثال کے طور پر یہ چند ایاموں میں جانے سے مراد وہ اس میں شامل نہیں، کیونکہ وہ لغت میں بعض اوقات ایسے اشارے کنائے ہوا کرتے ہیں اور رموز اور باریکیاں جو آدمی لغت سے واقف نہ ہو وہ اس کو نہیں سمجھتا. تو یہاں یہ مثلا یہ نہیں فرمایا کہ بشر الذاہبین کہ جانے والوں کو، بلکہ مشائین کے زندگی بھر ان کا معمول یہ ہے کہ مسجد ہی کی طرف آنا ہے، جانا ہے. یہ آمد و رفت جو ہے کہ میں آؤں اور پھر جاؤں، تو یہ معاملہ کہ مسجد کے ساتھ دل لٹکا ہوا ہے. جیسا کہ وہ ایک حدیث ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ 7 قسم کے انسان جنہیں قیامت کے دن وہاں اللہ کی طرف سے بطور خاص عرش کے نیچے سائے میں جگہ دی جائے گی. تو انہی میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل مسجد کے ساتھ لٹکے ہوئے، کہ آنے جانے کا سلسلہ ایک رشتہ جوڑ رکھا ہے مسجد کے ساتھ. تو اس میں بھی مشائین میں اگر جو لغوی ایک نقطہ ہے، باریکی ہے کہ جو زبان دان جو شخص نہیں ہے وہ نہیں جان سکتا. تو اس میں یہی اشارہ اور یہ راز ہے کہ جس نے اپنا ہی معمول بنا رکھا ہے کہ زندگی بھر مسجد کی طرف آنا ہے، جانا ہے، خواہ روشنی ہو خواہ اندھیرے ہو. تو جو اندھیروں میں جاتے ہیں تو اگرچہ واقعی اندھیرا ہو یا اندھیرے کا وقت ہے لیکن روشنی ایک مصنوعی اور دنیاوی انتظام کر لیا گیا ہے، لیکن بہرحال سبھی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، یہ خوشخبری ہے. خاص طور پر فجر کے وقت جب اندھیرا ہو، اگرچہ جو ہے روشنی پائی جائی ہو مصنوعی، تب بھی جو ہے انسان کو بس وقت ایک دہشت جب رکھتا ہے راستے میں گئے تو تنہا پایا جاتا ہے. صحیح بات، یقیناً جو ہے کچھ نہ کچھ وہ دن کی روشنی تو نہیں ہے. جی. تو اگر مصنوعی روشنی پھر بھی کچھ ڈر سا یا ایک ہوتا ہے کہ بھئی اکیلا پن ہے، سب دنیا سو رہی ہے، میں جا رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یقیناً. اور اس کے علاوہ جو خوشخبریاں دی گئی ہیں کچھ ارشاد فرمائیے. جی، ایک دوسری خوشخبری اس انسان کے لیے جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نفاق سے براعت
اسے کیا ہے حاصل ہوتی ہے، صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا ہے نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے۔ جی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، فجر اور عشاء کی نماز، ان دونوں نمازوں سے کوئی اور نماز جو ہے منافقین پر جو ہے بھاری نہیں پائی جاتی ہے۔ جی تو سب سے بھاری نماز جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے وہ صحیح ہے، فجر کی نماز اور جو ہے عشاء کی نماز ہیں، یعنی جن کا ایمان خالص نہیں ہے۔ جن کا ایمان خالص نہیں، جی صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان اور مومن ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا باطن کیا ہے کچھ اور ہے۔ کچھ اور ہے۔ جی اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جی منافقین جو ہے قیامت والے دن جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جو ہے پائے جائیں گے، جی سب سے تو بدترین جگہ پہ، بدترین جگہ۔ تو منافقین کا انجام بہت ہی برا ہے، اس اس انجام لیے سے کہ جو کھلا ہوا دشمن ہے وہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، جی اور ہر انسان اسے ہوشیار رہے گا اپنے جی دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہے، اصل خطرہ تو وہ ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں کہ یہ بھی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جی تو اس وجہ سے منافقین کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ جو آپ فرما رہے ہیں، جی کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک جی یہ نماز فجر کے جی حوالے نماز جی فجر جو ہے، بلکہ اگر مزید وضاحت دیکھی جائے تو ایک دفعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فجر کی نماز ادا کی، سے جی نماز فجر ادا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد آپ نے پوچھا اشاہد فلان کہ جی فلاں آدمی جو ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جی لوگوں نے حاضر ہے کہا یا حاضر نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جی لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے دوبارہ پھر کسی اور کے بارے میں پوچھا کہ فلاں ابن فلاں موجود ہے ہمارے ساتھ، نماز اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جی صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ دو نمازیں یعنی فجر اور عشاء کی نماز، یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر بہت ہی زیادہ بھاری ہیں، جی اور اگر تم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا زیادہ خیر اور بھلائی رکھی ہے، جی اور تم اپنے قدموں سے چل کر آنے کے قابل نہیں، تم ضرور آؤ گے، یہاں تک کہ اگر تمہیں جو ہے بچوں کی طرح جو ہے اپنے گھٹنے کے بل آنا پڑے تو تم جو ہے اس طریقے سے جو ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جماعت میں ضرور آؤ گے، جی یعنی اگرچہ تمہیں گھسٹ کر آنا گھسٹ کے آنا پڑے، گھسٹتے ہوئے آؤ گے، تم ضرور جو ہے اگر پتہ چل جائے اگر کہ پتہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا خیر بھلائی اللہ نے جی رکھا ہے۔ تو چل نہیں سکتے تو گھسٹتے ہوئے بھی آؤ گے، پیچھے نہیں رہو گے۔ جی تو اللہ نہ کرے کہ گھسٹنے کی نوبت آئے۔ جی جی تو اللہ نے صحت، تندرستی، سلامتی سے نواز رکھا ہے، تو انسان کو اللہ نے پاؤں دیے تو پاؤں پر چلتا ہوا جائے مسجد، عشاء میں بھی اور فجر میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جی صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب فجر کی نماز میں کسی کو سستی، کاہلی، لاپرواہی کرتے ہوئے دیکھتے، یا فجر کی نماز کی جماعت کے ساتھ جو پابندی نہیں کرتا، جی صحابہ کرام اس کے بارے میں برا سوچا کرتے تھے۔ جی بدگمانی ہاں کرنے لگتے۔ بدگمانی، اور یہ بدگمانی کوئی غلط نہیں تھی، یہ بدگمانی بہت بڑی بات جی کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، اللہ کے رسول نے بتا چکے کہ منافقین کی صفات میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر عشاء اور فجر کی نماز میں ہم کسی کو نہ پاتے، کوئی لاپرواہی، سستی، کاہلی کرتا نہیں آتا، اسأنا به الظن، تو ہم اس کے بارے میں برا گمان کیا کرتے تھے۔ جی تو الغرض بات چل رہی تھی کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنا یہ ایک دوسرا اجر ثواب یا خیر بھلائی جو انسان کو حاصل ہے، تو یہ ہے براءۃ من النفاق، صحیح ہے۔ نفاق سے جو ہے اسے بچا لیا جاتا ہے، نفاق سے اسے کیا ہے بری کر دیا جاتا ہے، جی یعنی یہ شخص نفاق سے پاک ہے۔ نفاق سے پاک ہے۔ جی براءت کے یہ معنی، بری کے یہ معنی۔ جی جی، ورنہ اگر جو ہے نفاق ہی کی صفت رہے انسان میں تو انسان جو ہے خیر و بھلائی سے کیا ہے محروم رہتا ہے۔ جی بے شک۔ اور یہ اجر ثواب اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ صبح سویرے کا جب وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کے وقت بستر کو چھوڑنا جانا فطری طور پر انسان پر کیا ہے، تھوڑا سا کیا ہے بھاری پڑتا ہے، ہاں، اور شیطان تو ساتھ دیتا ہی اس موقع پر، پاؤں دباتا ہے، اور جو ہے جیسے کہ مزید وضاحت اس کے آگے آئے گی۔ اور عشاء کے وقت اکثر لوگ تھکے ماندے اپنے کام سے آتے ہیں، کھا پی کر یا کھانے پینے کی تیاری میں رہتے ہیں، تو عشاء کی نماز میں جانا جو ہے تھوڑا بھاری پڑتا ہے کہ تھکے رہتے ہیں، تو انسان اپنے نفس سے جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہوئے جب حاضر ہوگا تو یقیناً جو ہے اتنے بڑے اجر ثواب کو جو ہے مستحق جو ہے ضرور ہوگا وہ۔ صحیح بے شک۔ اللہ سب کو توفیق عطا اللہ فرمائے۔ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے نماز فجر کی پابندی کی توفیق دے۔ جی مزید اس سلسلے میں جی مزید اگر دیکھا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ ایک اور خیر بھلائی فجر کی نماز کی پابندی میں یہ ہے
کہ فرشتے آپ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. جی آپ اجازت دیں تو یہ گفتگو آپ کی وقفے کے بعد تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ آرام سے. انشاءاللہ. محترم ناظرین لیتے ہیں فی الحال مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو آئیے محترم مہمان کی زبانی سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے. تو شیخ، وقفے سے قبل آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ نماز فجر کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بلکہ عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں جو کوئی غیر حاضر رہتا تو اس کے بارے میں وہ لوگ جو کہ خیر القرون میں سے تھے، کہ بہترین قسم کے لوگ تمام امت میں، تمام زمانے میں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات اور بدگمانی پیدا ہونے لگتی تھی کہ فجر میں نہیں آیا تو مطلب یہ ہوا کہ گویا خدا نخواستہ اس کے ایمان میں کچھ کمی ہے یا کچھ نقص ہے، خرابی ہے. تو یہ گفتگو چل رہی تھی، تو مزید اس سلسلے میں آگے ارشاد فرمائیے گا. جی، فجر کی نماز میں یا فجر کی نماز کی پابندی میں ایک جو بھلائی خیر انسان کو حاصل ہوتی وہ یہ فرشتے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں جی اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. سبحان اللہ. جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے آتے جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، رات والے جاتے ہیں، پھر دن کے فرشتے دوسرے جو ہے آتے ہیں، دوسری جماعت فرشتوں کی آتی ہے. یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک جو ہے جاری رہے گا. جی، یعنی جیسے دنیا میں دفاتر میں شفٹ ہوتی ہے، جی نوبات جی جی یا شفٹ. جی، تو یہی معاملہ ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری ڈیوٹی کیا ہے، رات کو ہوتی ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جو ہے جانے لگتے ہیں، تو دن کے فرشتے جو ہے ایک جماعت دوسری جو ہے آتی ہے. صحیح. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ. جی یہ دونوں جماعت جو فرشتوں کی ہے دن اور رات والی، یہ جب اکٹھا جو ہوتے ہیں ایک وقت میں نماز فجر اور نماز عصر میں، صحیح. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ڈیوٹی بدلنے کا جو وقت ہوتا ہے جی وہ نماز فجر اور جو نماز عصر. صحیح. نماز فجر میں جو لوگ ایک جماعت موجود ہے، اب ان کی جانے کی جب باری آتی ہے تو دوسری جماعت آتی ہے تو ادھر کیا ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں. صحیح. تو نماز عصر نماز فجر میں یہ دونوں جماعت فرشتوں کی کیا ہے اکٹھا ہوتی ہے. جی ان میں سے ایک جماعت اپنی ذمہ داری پوری کر کے جاتی ہے. جی اللہ تبارک و تعالی ان سے جو ہے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تب بھی جو ہے ان سے جو ہے پوچھتا ہے جی کیف ترکتم عبادی، تم نے یا تم لوگوں نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر کے آیا. صحیح ہے. تو فرشتے کہیں گے ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، جی ہم انہیں جب چھوڑ کر آئے تو وہ نماز کی حالت میں تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی جو ہے وہ جو ہے نماز کی حالت میں تھے. جی سبحان اللہ. تو فرشتوں نے ادھر کیا ہے گواہی دی ہم، کہ اے اللہ جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے مثال کے طور پر، جی اور جب ہم ان کے پاس گئے ہیں تو وہ عصر کی نماز یا فجر ہی کی نماز کیا ہے ادا کر رہے ہیں. جی، یعنی جب ہم پہنچے تھے اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تب بھی وہ نماز میں تھے، نماز کی حالت میں. اور جب ہم واپس آ رہے تھے اپنی ڈیوٹی فرشتوں کی دوسری جماعت کو سونپ کر تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے. جی دونوں وقتوں میں ہم جب گئے تب بھی انہیں نماز میں مشغول پایا، جب واپس آئے تب بھی انہیں نماز میں مشغول پایا. اور یہ ادھر بہت غالباً بڑی گواہی ہے فرشتوں کی بہت، طرف سے جی کہ نمازیوں کے حق میں جو عصر اور فجر میں بالخصوص تذکرہ ہو رہا ہے، فجر کے بارے میں جو اہتمام کیا کرتے ہیں نماز فجر کا اور بالخصوص با جماعت. اور غالباً جہاں تک میرے سمجھ میں اللہ عالم، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف انہی کے حق میں ہوگا جو مسجد میں بالکل جماعت کے ساتھ ادا باجماعت. کرتے جی ہیں. ہاں، جی ہاں. گویا کہ فرشتے جو آتے جاتے دیکھتے ہیں وہ مسجد ہی میں کیا ہے لوگوں جی. کو کیا ہے دیکھ کر جو ہے یعنی دعا جو دیتے ہیں. سیاق کلام ہے، جو جی. انداز ہے، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. جی یجتمعون یجتمعون کہ فرشتے بھی جمع ہوتے صلاۃ ہیں العصر تو صلاۃ جی الفجر. ہاں، اور لوگ بھی وہاں جمع ہوتے جی. ہوں گے، ورنہ ہے کہ ہر ایک کے پاس الگ الگ تو جانا کوئی عبادت سے ایسا جی محسوس نہیں جی ہوتا کہ ہر ایک کے جی پاس جی جاتے جی ہیں، جی بلکہ جہاں مجمع ہو یعنی جماعت ہو، مسجد ہو. جی. تو فرشتے جو ہے بہت ہی اہم، یعنی جسے کہتے ہیں مخلوقات، مکرم مخلوق ہے، جی اور
یہ اگر جو ہے ہمارے حق میں گواہی دے دیں کہ نماز کی حالت میں ہم چھوڑ کر آئے، نمازی کی حالت میں ہم نے انہیں دیکھا، تو یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑی کیا ہے گواہی جو ہے ہمارے لیے ہوگی۔ جی، تو فکر کرنی چاہیے اس چیز بالکل کی جو ہے اس چیز کی کہ فکر ہم اور ان جو ہے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جنہیں فرشتوں کی طرف سے اللہ کے سامنے، جو کہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے سامنے فرشتوں کی طرف سے جسے اپنے حق میں گواہی نصیب ہو جائے، جی تو یقیناً یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے جی اور بہت بڑی نعمت ہے اور انمول چیز ہے، اور جو کوئی اس سے محروم رہ گیا تو یقیناً وہ بہت سارے واقعی بہت بڑا محروم جی انسان ہے۔ اللہ ہم سب کو اس محرومی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ ارشاد بھی ہے کہ نماز فجر کی پابندی جس نے کی وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ گیا۔ جی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی نماز فجر کی جس نے پابندی کی اور خاص طور پر جماعت کے ساتھ اگر پابندی کی صحیح ہے۔ تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں جو رہتا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جی جس نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، یعنی جی اللہ کی ضمانت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ تم دن بھر کیا ہے امن و امان اور جو ہے میری حفاظت میں رہو گے۔ جی سبحان اور اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حفاظت کرے اور کسی کو امن و امان سے نوازے، یقیناً جو ہے خوشحالی کی جو ہے زندگی جو ہے دن بھر کی جو ہے گزارے گا اور کوئی جو ہے جی اسے کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جی، خوشحالی کی زندگی، اس سے بھی پہلے یہ کہ سلامتی کی زندگی، سلامتی کی زندگی، خیر و عافیت کی جی زندگی، جی امن و امان کی جی زندگی۔ صحیح ہے۔ اسی لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں جی کہ جس دن ہماری فجر کی نماز ہم سے رہ جاتی، بسا اوقات جو ہے جیسے کہ اللہ کے رسول سے جو ہے سفر کے موقع پر جو ہے ایک تاخیر ہو گئی تو بولتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا کہ آج جو ہے وہ امن و امان ہم محسوس نہیں کرے، سلامتی جی جو عام طور پر جو ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں جو ہے محسوس کیا کرتے تھے۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ خود جو ہے جسے کہتے ہیں مجرب چیز ہے، اور خود جو ہے انسان کے اندر اگر جو ہے محاسبہ نفس کا جذبہ پایا جائے، اگر جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس محرومیت سے بچائے، اگر خدا نخواستہ شیطان غالب ہو جائے، فجر کی نماز رہ جائے جی جماعت کے ساتھ بعد میں ادا کریں، تو وہ جو ضرور جو ہے اس چیز کو جو ہے محسوس کرے گا بالکل۔ کہ وہ دن جو ہے اس کا ویسا نہیں گزر رہا ہے جیسے کہ عام طور پر جو ہے فجر کی نماز جماعت کے جی، ساتھ ادا کرنے میں گزرتا تھا، اس کا یعنی وہ سکون نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا۔ کیونکہ صبح صبح جب اس نے نماز با جماعت ادا کر لی فجر کی نماز، تو گویا اپنے رب کے ساتھ، اور جو کہ رب العالمین ہے، تمام دنیا جہان کا جو رب ہے، اس کے ساتھ ایک تجدید تعلق ہو گیا بالکل اور ایک تجدید وفا ہو گئی ہے، اور یوں گویا کہ جب دن کی ابتدا ہوئی ہے اپنے خالق و مالک جو کہ تمام دنیا کا رب ہے، اس کی فرما برداری اور اطاعت اور اس سے ملاقات اور اس سے مناجات، نماز تو اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ کے ساتھ مناجات ہے۔ ان احدکم اذا صلی یناجی رب، یناجی ربہ، تم میں سے جب کوئی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے رب کے ساتھ مناجات، یعنی راز و نیاز کی باتیں، کہ راز و نیاز مناجات اسے کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا جہان سے الگ تھلگ انسان کسی کے ساتھ چپکے جو راز و نیاز میں مشغول ہو، خاص باتیں، تو نماز جو ہے وہ در حقیقت بندے اور اس کے خالق و مالک کے درمیان یہ راز و نیاز ہے، یہ مناجات ہے۔ جب صبح صبح یہ کام ہو گیا تو اب تمام دن طبیعت انشاءاللہ حشاش بشاش اور انسان بے فکر کہ خود کو ہم نے دن کے شروع میں ہی اللہ کے حوالے کر دیا، تو اب فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو ورنہ انسان میں بے چینی رہتی ہے۔ جیسے رمضان میں سبھی جانتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے روزہ رہ گیا خدا نخواستہ، سارا دن انسان کو افطاری تک یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چوری کی ہے، چور چھپے چھپے، حالانکہ اگرچہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن اگر دل میں ایمان ہوگا تو آدمی کو سکون نہیں ملتا، بلکہ اگر کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے بھی آدمی نے روزہ نہیں رکھا تو اسے ایک وہ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہی صورتحال نماز، بالخصوص نماز فجر کے بارے میں بھی ہے کہ صبح صبح پڑھ لی جائے تو تمام دن جو ہے انسان مطمئن رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے، ورنہ چوری کا احساس دل میں رہتا ہے کہ دن کا آغاز ہی کیا اللہ کو ناراض کر کے، تو کیا خیر و برکت ملے گی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید نماز فجر کے بارے میں، نماز فجر کی پابندی یہ ایک سبب بنے گی جہنم سے
آزادی، جی سبحان اللہ، جہنم کی آگ سے جو ہے بچایا جائے گا۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی تو وہ جو ہے جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ جی 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک تو جو ہے فجر کی نماز ہے صحیح ہے، اور دوسری جو ہے عصر کی نماز ہے، کیونکہ نماز عصر کے وقت جو ہے سورج کی تیزی کم ہوتی ہے جی اور جو ہے ٹھنڈک جو ہے تھوڑی سی جو ہے پائی جاتی ہے، جی یعنی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے ڈھلنا یا شروع ڈھل ہو چکا جائے ہوتا ہے، جی۔ صحیح ہے، تو یہ 2 نمازیں ہیں، جس نے نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جی رہی بات جہنم سے اسے بچا لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ کیا ہے اور کہا لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جی وہ شخص جو یا ہر وہ شخص جو سورج ڈوبنے سے سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے تو وہ جہنم کے آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جی سبحان اللہ، سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر ہے صحیح اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر ہے، جی تو جس نے ان دونوں نمازوں کی پابندی کی لن یلج النار، تو کبھی کیا ہے جہنم کے آگ میں جو ہے نہیں داخل سبحان کیا اللہ، جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اور ادھر بھی یہ صرف 1-2 دفعہ پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ بلکہ مداومت اور جو ہے پابندی جو ہے ضروری ہے۔ گویا کہ جس انسان نے نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کی مداومت پائے گی تو وہ کبھی جہنم کے آگ میں جو ہے داخل نہیں کیا جائے گا۔ جی سبحان اللہ، تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نعمت اور ایک بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں، اور اسی طرح نماز عصر بھی اس میں جو ہے شامل ہے۔ جی اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں رؤیت باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ جی کا دیدار، جی تو اس کا تعلق بھی نماز فجر کی پابندی جی سے کچھ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ جو ہے ہر ایمان والوں کو جو ہے نوازا جائے گا، یا ہر جنتی کو جسے کہتے ہیں، اور جنت میں سب سے بڑا جو انعام ہوگا جی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جی یعنی جنتیوں کو جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا، بہت ساری نعمتوں سے جو ہے نوازا جائے گا۔ آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ کسی اور مزید چیز کی ضرورت ہے، جی اور کچھ چاہتے ہو، تو جنتی جواب دیں گے کہ الہ العالمین مزید اور کیا ہو سکتا ہے، جی ہر نعمت سے تم نے ہمیں نواز دیا، جنت میں داخل کیا، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ صحیح ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد جو ہے ہمارا چہرہ، ہمارا کھانا پینا، ہر چیز جو ہے مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اب اس کے بعد کیا ہے، جو حجاب ہے، رکاوٹ، اس کو جو ہے کشف ہوگا اور یہ اللہ کا دیدار جو ہے لوگ جو ہے کر سکیں گے، یعنی پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ صحیح ہے، اب اللہ کے دیدار کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے جنتی کو جو ہے نصیب ہوگی۔ صحیح ہے، تو کہنا یہ ہے اللہ کا دیدار جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہوگی، جی جی اور یہ چیز، یہ نعمت اس وقت تک بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی جی جب تک کہ 5 وقتی نماز کی پابندی نہ کریں، جی کیونکہ ہمارے اور مسلمان، اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ صحیح ہے، نماز کی پابندی کیا ہے کہ تو دائرہ اسلام میں ہے، حدود میں ہے۔ صحیح ہے، نماز کی پابندی کا ترک، نماز کی پابندی نہیں کی، نماز کو چھوڑ دے تو وہ کوئی ٹھیک نہیں، کفر تک جو ہے پہنچ سکتا ہے۔ بین العبد والکفر جی ترک اللہ الصلاۃ، کے رسول کا فرمان ہے۔ تو ضروری ہے کہ رب کا دیدار، تو اس کے لیے نماز کی پابندی کی جائے، صحیح اور ان نمازوں میں بھی بالخصوص نماز فجر بھی جو ہے داخل ہے، جی اور اسی طرح نماز عصر بھی جو ہے داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے فرمایا، خاص طور پر 14ویں رات کو جب چاند جو ہے مکمل ہوتا، فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون فی رؤیته، جی یقیناً تم اپنے رب کو دیکھ سکو گے، یعنی رب کا دیدار کر سکو گے جیسے کہ تم اس چاند کو، 14ویں رات کی چاند کو جو ہے دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں 14ویں رات کا جو چاند ہے کوئی دشواری نہیں، صحیح ہے، کوئی پریشانی، بالکل اپنی آنکھوں سے آسانی سے دیکھ لے رہے ہو۔ جی اسی طرح جو ہے تم اپنے رب کو آسانی سے دیکھ سکو گے، دیدار کر سکو گے۔ جی یعنی انشاءاللہ، یہ بالکل جسے کہتے ہیں ایک تشبیہ نہیں بلکہ ایک مثال بیان کی، صحیح ہے، یعنی تقریب فہم کے لیے سمجھ میں آ جائے، ورنہ وہ کیا ہوگا، کیسا دیدار ہوگا، وہ بالکل جو ہے اس وہ چیز الگ سے معاملہ ہاں مختلف ہے۔ صحیح ہے، آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، جی اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ سورج نکلنے
اور غروب ہونے سے پہلی کی نمازوں میں مغلوب نہ ہو جاؤ جی تو یہ کیا ہے زیادہ جو ہے بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ جی کیا مطلب؟ سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز عصر ہے، ان دونوں کی پابندی تم کیا کرو۔ رہی بات جو کہنا ہے کہ رب کا دیدار اور فوری بات جو ہے فوراً جو ہے آپ نے اس کا ذکر کیا نماز کی پابندی خاص طور پر فجر اور عصر کی، جی اسی نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے رب کے دیدار کے ساتھ، یعنی جو ہے یہ ایک اہم عمل ہے جی جس کی پابندی کرنا ہے ہمیں تاکہ رب کریم کا جو ہے دیدار جو ہے انشاءاللہ جو ہے قیامت والے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد ہو سکے۔ جی آمین۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اگر جو ہے نماز کی پابندی کرتا ہے، بالخصوص نماز فجر، اور اسی طرح اس حدیث میں جو ہے نماز عصر بھی ہے، وہ کیا ہے رب کا دیدار اسے جو ہے ضرور جو ہے نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ جی، اور اسی طرح نماز فجر کے بارے میں، نماز فجر کی جو اپنی اہمیت اور اس پر مرتب ہونے والا جو اجر و ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن نماز فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں جب ان پر جس اجر و ثواب جی کا وعدہ ہے تو پھر خود نماز جی فجر جی جی کی کیا کیفیت ہوگی یہ وقفے کے بعد سنیں گے جی آپ سے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں اور اس سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی غرض سے آئیے مہمان کی جانب رجوع کیا جائے۔ شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی نماز فجر کی اہمیت کے بارے میں، اور آخر میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خود نماز فجر کے اجر و ثواب کی کیا کیفیت ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات یہ کہ نماز فجر سے قبل جو 2 سنتیں ہوا کرتی ہیں ان کے بارے میں، اور جو کوئی انہیں پڑھتا ہے اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجر عظیم اور کتنی بڑی خوشخبری سے نوازا ہے۔ سنت کے بارے میں تو خود نماز فجر کی کیا حیثیت و اہمیت ہوگی، تو ارشاد فرمائیے۔ جی، نماز فجر جو فرض نماز ہے 2 رکعت، جی اس سے پہلے جو ہے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ جی سنت مؤکدہ کی عموماً جو ہے اہمیت ہے، لیکن نماز فجر کی جو سنت مؤکدہ ہے اس کی جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت ہے باقی سنت مؤکدہ کے مقابلے میں۔ جی بلکہ یہاں تک کہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے موقع پر نماز مختصر کرتے، قصر کرتے، جی سنت مؤکدہ نہیں پڑھا کرتے، لیکن آپ سنت فجر جو ہے اس کی پابندی سفر کی حالت میں بھی کیا کرتے تھے۔ جی سبحان اللہ۔ اور اس کی خیر اور بھلائی کیا ہے؟ بہت زیادہ خیر بھلائی جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، سبحان اللہ۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ خیر اور بھلائی والی جو ہے چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پوری دنیا ہمیں مل جائے، جی دنیا میں جو کچھ ہے تمام چیزیں ہمارے پاس آ جائے، تب بھی جو ہے وہ خیر بھلائی ہمیں جو ہے نہیں حاصل ہوگی جو نماز فجر کی 2 رکعت سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ہی بڑی چیز تو ہے جب سنت کا یہ حال ہے جی تو نماز پھر فجر جو کا خود فرض ہے فجر کی نماز، جی اس کا اندازہ جو ہے ہم لگا سکتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ یعنی اگر غور کیا جائے نماز فجر کی جو اذان ہوتی ہے جی یہ ایک واحد اذان ہے جس میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، جی یعنی ایک واحد اذان جو بقیہ اذانوں سے کچھ مختلف ہے، کچھ جملے الگ اس میں پائی جان اضافہ کیے جاتے ہیں۔ جی الصلاۃ خیر من النوم، نماز خیر ہے، اچھی ہے تمہاری نیند سے۔ جی نیند دنیاوی چیز ہے، ایک صحیح ہے۔ آرام ہے، یعنی یہ آرام جو ہے کچھ نہیں نماز فجر کے مقابل میں۔ تو الغرض نماز فجر کی اور اہمیت مرنے کے بعد تو آرام ہی آرام ہی کرنا، آرام ہے اللہ کرے کہ آرام ہی ہو انشاءاللہ۔ ہر صاحب ایمان کے لیے۔ جی جی تو مقصد یہ کہ پڑے رہنا ہے، وہ مقصد ہے ہمارا جی جی کہ ایک جگہ سوئے پڑے رہنا ہے۔ جی جی تو دنیا میں جو اللہ نے زندگی دی ہے تو اس وقت جو سویا ہوا ہے فجر کے وقت تو اسے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات بطور خاص اذان فجر میں، تو اس سے یہی تنبیہ مقصود ہے کہ جو تم سوئے پڑے ہو
اور سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو تو آرام کو چھوڑو، یہ نماز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ بعد میں تو پڑے ہی رہنا ہے قبر میں۔ تو ابھی موقع ہے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ انتظام کر لو، اٹھو کچھ سنوار لو، تو یہ اشارہ مقصود ہے۔ تو اب جسے فکر ہوگی اپنی اور اپنی آگے کی زندگی کی، تو وہ یہ کلمات سنے گا تو اٹھے گا جی، اور کچھ انتظام کرے گا اپنی آگے کی زندگی کے لیے۔ یعنی بہت ہی زیادہ اجر عظیم جی جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ نماز فجر اور نماز فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ جی سبحان اللہ، جب اجر رکھا ہے تو پھر اس کی اہمیت بھی ہے۔ بالکل بالکل، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حدیث گزری ہے اس سے پہلے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیا خیر بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر میں رکھی تو تم جو ہے رینگتے ہوئے جو ہے نماز فجر میں ضرور گھسٹتے ہوئے گھٹنوں کے بل آنا پڑے، چل نہیں سکتے، بیمار ہو معذور ہو یا جو بھی ہو، گھٹنوں کے بل آنا پڑے تب بھی آؤ گے۔ اگر پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی خیر اور کتنا بڑا اجر عظیم اللہ نے رکھا ہوا ہے اور اجر و ثواب، تو چل کر نہیں آ سکو تو گھٹنوں کے بل بھی آؤ گے، پھر بیٹھے نہیں رہو گے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسی نوبت آئے کہ صحت سے محروم ہو جائے اور گھٹنوں کے بل آیا کرے، تو اس سے پہلے اس صحت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھے، قدر جانے، اور قدر اور نعمت کی قدر تبھی ہوگی جب اس کا حق ادا کیا جائے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کی طرف سے پکار ہے، اس کی طرف سے ندا ہے، اور اس کی طرف سے یہ اذان ہے، یہ بلاوا ہے۔ تو اب جس انسان کو اللہ نے پاؤں چلنے کی نعمت سے نوازا، صحت سے نوازا، تو اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب گھسٹ کر جانا پڑے، تو اس سے پہلے آدمی اٹھے اور جایا کرے اور اپنے لیے خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹا کرے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اور مزید یہ کہ انسان جب نماز فجر کی بالخصوص پابندی کرتا ہے تو ایک عجیب سی لذت، اسے سکون، شرح صدر، ورنہ لگتا ہے کہ صبح جیسے کوئی چوری کر کے بیٹھ گیا، فجر چھوڑ دی ہے تو جیسے ہر عبادت میں آپ دیکھیے روزہ چھوٹ جائے تو سارا دن اس کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی چور چھپا جو ہے اندر، یوں لگتا ہے کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے آج، لیکن اندر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ملامت اس کا ضمیر اسے کرتا ہے۔ تو نماز فجر اگر چھوڑ دی ہے، بشرطے کہ ایمان ہو دل میں، اللہ ہم سب کو ایمان کی نعمت سے نوازے، تو انسان کو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چوری ہو گئی ہے صبح۔ تو اب دوسرے دن جب تک فجر نہیں آئے گی تو لگے گا کہ ہم نے کچھ کر رکھا ہے، غلط کام کر رکھا ہے۔ تو یوں اس سلسلے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، انشراح صدر، جی سکون، اطمینان جو ہے انسان کو محسوس ہوگا اگر جو ہے نماز فجر جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی ہو۔ صحیح ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو رات کو جو ہے جب سوتا ہے تو ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے جی، اور اس کے سر کے پاس یا اس کے تکیے کے پاس آتا ہے۔ آ جانے کے بعد جو ہے وہ جو ہے گانٹھی یا جو ہے گرہ لگاتا ہے، اور جو ہے گرہ جو لگاتا ہے یہ 3 ہوتے ہیں، 3 گرہ جو ہے مختلف جو ہے لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر کیا ہے دم کرتا ہے، پھونکتا ہے، اور کیا پڑھ کے پھونکتا ہے کہ رات بہت بڑی ہے تو تم سوئے رہنا، صحیح ہے، آرام سے سونا، اٹھنا مت۔ جی، یہ گرہ لگاتا ہے اور پھونک مارتا ہے اس پر شیطان، 3 گرہ۔ اب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ اٹھ گیا، جی، اللہ کو یاد کیا یعنی اٹھ جانے کے بعد دعا پڑھی، مثال کے طور پر اٹھ جانے کی، نیند سے بیدار ہونے کی دعا، جی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جی، اس دعا کو پڑھا تو ایک گرہ جو ہے کھل جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور اگر اٹھ جانے کے بعد جا کر وضو کرتا ہے تو ایک دوسرا گرہ جو ہے وہ بھی کھل جاتی ہے۔ صحیح ہے، اور اگر جا کر وضو کے بعد جا کر نماز پڑھ لیتا ہے، نماز فجر، جی، تو تیسری جو گرہ ہے وہ کیا ہے کھل جاتی ہے۔ جی، اور سستی سے بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، جی، تو جب ایسا کرے گا کہ اٹھے، دعا پڑھے، صحیح ہے، اور جو ہے وضو کرے، اس کے بعد نماز فجر ادا کرے، اصبح نشیطا طیب النفس، تو اس کی جو صبح ہوگی بالکل جو ہے نشیط ہوگا، جی، بہت ہی زیادہ اس کے بدن میں تازہ دم ہوگا، اور جو ہے طیب النفس، نفس اس کا بہت ہی پاکیزہ خوشحال ہوگا۔ صحیح ہے، آگے فرماتے ہیں وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، جی، اور اگر اس نے
نماز نہیں پڑھا، وضو نہیں کیا، اور جو ہے جسے کہتے ہیں اٹھ کر دعا نہیں پڑھی، صحیح تو جب اس کی صبح ہوگی تو بہت ہی بری حالت میں صبح ہوگی، اور جو ہے سستی کاہلی میں اس کی کیا ہے صبح ہوگی، جی، کہ اپنے آپ سے بیزار، اپنے آپ سے بیزار، جی، کام میں سستی، دل نہیں، ہاں جی۔ سستی کاہلی جو ہے پائی جائے گی۔ اگر آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں کہ چند ایسی باتیں جو نماز فجر با جماعت کی ادائیگی کے سلسلے میں انسان کے لیے معاون اور مفید ثابت ہو، طریقہ کیا اختیار کیا جائے کہ یہ نعمت یعنی نماز فجر وقت پہ ہو، با جماعت ہو، تو ایسی چند باتیں کہ اس سلسلے میں جو مددگار ثابت ہوں۔ جی، نمبر 1، جی، وقت پر سو جانا۔ صحیح، وقت پر سو جانے سے مراد یعنی رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے جی، اور دن جاگنے کے لیے۔ صحیح، رات ہوتے ہی جو کچھ عبادت کے حصے باقی ہیں، نماز مغرب، نماز عشاء، صحیح، اس کے بعد یہ فوری طور پر جو ہے نیند کی یعنی سونے کی تیاری کرنا ہے، صحیح، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگا نہیں کرتے، رات کو جاگنے سے منع کرتے، جی، اللہ کی کچھ ضرورت ہو تو بات الگ ہے، اہل و عیال سے کچھ گفتگو ہو جی۔ یا جو ہے علم، رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگا نہیں کرتے، آپ کا مطلب ہے کہ یعنی نماز عشاء کے بعد ہاں آخر میں جلدی سو جاگتے جاتے تہجد کا ہیں۔ اہتمام کیا جی، کرتے تھے، وہ صحیح، بات الگ ہے۔ جی، تو الغرض جو ہے رات کو جلد ہی سو جانا، اور اگر مہمان ہیں یا کسی جائز کام میں، اچھا کام کیوں نہ ہو، علم کا مذاکرہ کیوں نہ ہو، اس میں مشغول ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل اگر ہو کہ اس کی وجہ سے نماز فجر آپ کی چھوٹ رہی ہے تو جو ہے اس کو ترک کرنا ہے اور وقت پر جو ہے سو جانا ہے، جی، یہ ایک عمل ہے جو معاون ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ سونے کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، جی، وضو کر کے سوئے، 2 رکعت یا کچھ رکعت نفلی نمازیں پڑھ کر سوئے، قرآن کی تلاوت کر کے سوئے، اور جو ہے ذکر و اذکار جو تسبیحات ہیں، سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ان کو جو ہے پڑھ کر جو ہے سوئے، یقیناً یہ بھی معاون بنے گی۔ صحیح، اسی طرح ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، اللہ تعالی سے توفیق طلب کرے، جی، یعنی سارے اسباب کو انجام اگر دیا جو معاون ہے، لیکن اس نے اللہ کی طرف سے توفیق حاصل نہ، تب بھی جو ہے کیا ہے نہیں اٹھ سکے گا۔ صحیح، اصل چیز جو ہے بنیادی اور سب سے اہم ہے کہ اللہ سے توفیق، اللہ سے دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کرے، توفیق دے فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے۔ جی، اور اسی طرح ایک اور چیز اگر معاون چاہتے ہیں جو نماز فجر کے لیے ہو، وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احبابوں سے مدد طلب کرے، جی، کہ بھائی جیسے مثال کے طور پر اگر جو ہے پردیس میں ہے اور جو ہے بیچلر کی زندگی جسے وہ گزار رہا ہے، جی، تو اپنے دوست کو کہے بھائی جب تم فجر کی نماز کے لیے اٹھو تو ذرا مجھے فون کر دینا، جی، گھر میں بھی، اپنے اگر گھر میں بھی تو مجھے اٹھا دینا، صحیح، تو گھر یہ والوں بھی سے جی کہیں جی یا اور جو ملنے جلنے والے ہیں کہ بھئی یہ بھی صبح جو اٹھا ہے دیا ایک کرو۔ جو ہے اچھا عمل ہوگا۔ آج کل جیسے ٹائم پیس میں الارم وغیرہ، موبائل میں الارم لگائے، جی جو بھی وسائل اسباب کو جو ہے مہیا ہو، وسائل کو اختیار کرے۔ صحیح ہے، جی، اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز فجر کے سے متعلق جو اجر ثواب بیان کیے گئے ہیں قرآن و سنت میں، جی، اس کو سمجھے اور اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھے، تازہ رکھے، اور نماز فجر کے ترک کرنے میں جو کچھ خرابی پائی جاتی ہے صحیح جو ہے، بیان کی گئی ہے قرآن و سنت میں، اس کو بھی اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھے۔ یقیناً اللہ کا ڈر ہوگا، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو سکون کی انسان کو نیند بھی نہیں آتی ہے، جی، جسے کہتے ہیں یعنی جو ہے اور ایک بات یہ بھی ہے قطع کلامی معاف کہ رات کو کھانا بہت سے لوگ لیٹ کھاتے ہیں، جلدی کھانا چاہیے تاکہ نیند سے پہلے وقفہ ہو مناسب، تو نیند اچھی آئے گی، جلدی سوئے گا، جلدی اٹھے گا، ورنہ تو جو ہے صبح اٹھ نہیں سکے گا۔ تو پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور یہ کہ آپ نے رہنمائی فرمائی، ہمیں بھی استفادے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اللہ رب العزت کے حضور ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اپنی عبادت، بالخصوص نماز اور بالخصوص نماز فجر کی مکمل پابندی اور آداب کی رعایت کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔